أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا صدق الله العظيم. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 63 سے آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے. کوئی 5 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ کل ہماری جو گفتگو چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ شیطان کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے. اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. انکار تو کیا ہی کیا، ساتھ میں اللہ رب العزت سے مہلت بھی مانگ لی کہ مجھے قیامت تک کی مہلت مل جائے، پھر آپ دیکھ لینا کہ آدم کی اولاد کو میں اپنے قابو میں کر لوں گا، کنٹرول میں کر لوں گا، سوائے تھوڑے لوگوں کے کوئی بچے گا نہیں. اللہ رب العزت نے اس کو مہلت دے دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو 5 آپشن بھی دیے کہ آپ آواز کے ذریعے لوگوں کو بہکا سکے تو بہکا لینا، طاقت کے ذریعے بہکا لینا، ان کے مال میں پارٹنر بن کے بہکانا، ان کے اولاد میں پارٹنر بن جانا، اور ان کو وعدے کر کے جھوٹے ان کو بہکانا، جو ہو سکے کر لینا. اسی بات کو تھوڑے الگ طریقے سے دوسری جگہ پر قرآن نے نقل کیا ہے کہ شیطان نے اس وقت کیا کہا تھا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ. شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا. گمراہی 2 طریقوں سے. ایک تو انسان کی فکری گمراہی، آدمی کی سوچ غلط ہو جائے تو آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. اور دوسرا ہے نفسانی خواہشات کی پیروی، کہ جب آدمی اپنی خواہشات نفسانی کا پابند ہو جاتا ہے، اس کا بندہ بن جاتا ہے، تو یہ آدمی بھی گمراہ ہو جاتا ہے. تو شیطان ایک تو ہماری فکروں کو متاثر کرتا ہے، ہماری سوچ کو خراب کرتا ہے، بگاڑتا ہے. اور اس کا واضح نمونہ آج کے دور میں آزادی کی جو آواز اٹھ رہی ہے وہ ہے. یہ دھیرے دھیرے ہماری فکریں خراب ہو رہی، اس سے چوکنا رہے. دوسرا ہے نفسانی خواہشات. آج کے دور میں تقریباً ہر بندہ اپنی خواہشات کا غلام بنا جا رہا ہے. آدمی کچھ بھی دیکھتا نہیں کہ شریعت کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. بس نفس نے تقاضا کیا کہ یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے. یہ بھی شیطان انسانوں کو اس ذریعے سے اس طریقے سے گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے. اس سے بھی بچنا چاہیے. اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین دعا بھی سکھائی ہے، اللہم الہمنی رشدی واعیدنی من شر نفسی، اعیدنی من شر نفسی. الہ مجھے رشد و ہدایت دکھا، سیدھا راستہ دکھا، الہام کر ہدایت کا، اور مجھے میرے نفس کی شرارتوں سے بچا لے. وَأَعِذْنِي، مجھے پناہ عطا فرما، من شر نفس، میرے نفس کے شر. اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. دعاؤں کے بارے میں یقین جانیے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں وہ قبول ہو کر رہتی ہے. دعاؤں کا اثر ہماری زندگیوں پر ہوتا ہی ہوتا ہے. ہم خالی اس کو مارک نہیں کرتے کہ فلاں وقت میں نے دعا مانگی تھی
اتنے سالوں بعد یا اتنے وقت کے بعد اس شکل میں یا دوسری کسی شکل میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. خیر، تو پہلا طریقہ، پہلا چیلنج شیطان کا تھا میں ان کو گمراہ کروں گا فکری اعتبار سے یا خواہشات نفسانی کا پابند بنا کر. وَلَآمُرَنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، دوسرا طریقہ اس نے بتایا وَلَأُمَنِّيَهُمْ، میں ان کو جھوٹی جھوٹی آرزویں دلاؤں گا. انسانوں بڑی بڑی آرزویں، گناہ چاہے کتنا بھی کر لے کیسا بھی کر لے لیکن اللہ غفور و رحیم ہے، معاف کر دے گا. سبھی لوگ گناہ کرتے ہیں، وہ بھی بڑے بڑے نمازی بھی بہت پاک دامن نہیں ہے، وہ بھی گناہ مبتلا، ایسا کر کے کہیں بھی شیطان آرزویں دلاتا ہے کہ جنت ہمارے لیے ہی ہے، اللہ معاف کر دے گا وغیرہ وغیرہ، گناہ کرتے ہیں. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور میں ان کو یہ سکھاؤں گا کہ وہ جانوروں کے کان کاٹ لیں. ایسی حرکتیں سکھاؤ. شیطان نے اس وقت چیلنج کیا تھا. اور شیطان کی اس چال میں اور اس جال میں پھنسے ہیں عرب، اہل عرب. وہ کیا کرتے تھے؟ جانوروں کے کان کاٹ لیتے تھے اور اس کے الگ الگ نام دے دیتے تھے، بحیرہ، سائمہ، ایسے نام دے دیتے تھے بغیر کسی وجہ کے. جانوروں کو تکلیف، کان کاٹ لیتے تھے. یہ شیطان کے جال میں پھنسے. شیطان نے یہ راستہ ان کو دکھایا. چوتھی ایک بات اس نے بتائی تھی وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں ان کو یہ سکھاؤں گا کہ اللہ کی جو تخلیق ہے، جو بناوٹ ہے، اس کو بدلنا ہے. اللہ نے اچھا خاصا انسان بنایا، مرد بنایا. اب آدمی کو شوق ہو گیا کہ نہیں مجھے جینڈر چینج کرنا ہے، لیڈیز بننا ہے. اور آج کے دور میں ایسا کر رہے ہیں. اللہ نے اچھا خاصا اس کو مرد بنایا، اب وہ مرد میں سے کیا بن رہے ہیں؟ لیڈیز بن رہے ہیں. اور ابھی بچوں کو جنم دے رہے ہیں. اب اخبار پڑھتے ہوں گے، ڈلیوری ہو رہی ہے، بچے ہو رہے ہیں. اور اس پر تعجب کی بات یہ ہے کہ دنیا پرست لوگ جن کے سامنے آخرت نہیں ہے، وہ لوگ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے بھائی کمال کر دیا تم، ان کے حوصلے بلند کر رہے ہیں. باطل بہت تیزی سے پھیلتا ہے، ٹکتا نہیں ہے لیکن پھیلتا ضرور ہے. تو ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی یہ شیطان نے پہلے سے کہہ دیا. اب اللہ نے کسی کو لیڈیز پیدا کیا، وہ جینٹس بن رہے. یا کم سے کم اللہ نے اچھا خاصا چہرہ مہرہ دیا ہے، ہائٹ دی ہے، باڈی دی ہے، سب دیا ہے. تب کیا کرتے؟ پلاسٹک سرجری کروا کے کچھ اور زیادہ خوبصورت بننے کی کوشش کرتے. یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے. ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم خوبصورت دکھیں، اچھے لگیں، یہ سب کام ہمارے نہیں تھے. اللہ نے سب کو الگ الگ اسی لیے پیدا کیا تاکہ اللہ کی قدرت سب کو سمجھ میں آ رہے کہ پیدا کرنے والا ایک ہی، لیکن کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو اونچا بنایا، کسی کو نیچا بنایا. لیکن اب یہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے پلاسٹک سرجری کروا رہے ہیں، اپنی شکلیں بدلوا رہے ہیں. عجیب و غریب حالات. یہ شیطان نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ یہ کام میں ان سے کرواؤں، اور آج لوگ کر رہے ہیں. تو شیطان کی جال میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں اس سے بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. ایک تو اللہ کی تخلیق میں تغیر، بدلنا، بدلاؤ کرنا. ضرورت ہو بھائی کوئی چیز ہو گئی، اب آپریشن کی ضرورت، تو وہاں آپ چیر پھاڑ کر سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں. یہاں ضرورت ہے، یہاں اللہ کی تخلیق کا جو مقصد تھا اس کے خلاف آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ ضروری کام کریں لیکن بغیر کسی ضرورت کے پلاسٹک سرجری ہے، وہ سب خوبصورت ہے، وہ سب اللہ کی تخلیق میں تغیر ہے، بدلاؤ ہے. یہ گناہ بھی ہے کیونکہ یہ جسم اللہ کی امانت. تو یہ شیطان کے چیلنج تھے. کل اخیر میں نے بات کہی تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سب آپشن تو تجھے دیے، لیکن ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو اصل بندے ہیں، مومن بندے، اس پر تیرا کوئی زور چلنے والا نہیں. تو چاہے کتنی بھی طاقت لگا لے، کیونکہ مومنوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد ہوتی ہے. اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں جو شیطان کو بھگاتے ہیں. اور شیطان کو اتنی زیادہ طاقت اللہ رب العزت نے نہیں دی کہ آپ کو زبردستی گناہ کی طرف لے جانا. اس کو اتنا کنٹرول بھی اللہ نے نہیں دیا. اس کی طاقت صرف اتنی ہے کہ وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے. آپ کو
کو غلط راستہ سجا سکتا ہے، دکھا سکتا ہے، اس سے آگے اس کی کوئی طاقت نہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ کو سر پکڑ کے لے جاوے کہ چل گناہ کر، شراب پی، شراب کے اڈے پر لے جاتے، اتنی طاقت نہیں۔ اس لیے قرآن نے 13ویں پارے میں اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ اس کی طاقت تو صرف وسوسے کی ہے، اصل قصور تمہارا ہے کہ اس نے تو ایک بات تمہارے سامنے رکھی اور تم نے مان لی۔ کل قیامت کے دن جب شیطان اور شیطان کے ماننے والے سب جہنم کی طرف جائیں گے، اس وقت شیطان کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ ایک وعدہ تو اللہ نے کیا تھا وہ سچا تھا، اور دوسرے وعدے میں نے کیے تھے وہ جھوٹے وعدے تھے۔ پھر آگے ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان۔ مجھے تمہارے اوپر کوئی طاقت حاصل نہیں تھی کہ میں تم کو زبردستی گناہ کروا دوں، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو صرف تم کو دعوت دی کہ شراب پی لے تو تم نے پی لی، زنا کر لے تو تم نے کر لیا، میں کہیں زبردستی تم کو نہیں لے گیا۔ پھر کیا کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے برا بھلا مت کہو، مجھے مت کوسو، اپنے آپ کو کوسو، قصور تمہارا تھا، میں نے تو کہا، کرا تو تم نے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے برا بھلا مت کہو۔ کہ دوزخ میں جاتے جاتے شیطان کو ذرا برا بھلا کہیں گے کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اس وقت شیطان کہے گا کہ مجھے اتنی طاقت نہیں تھی کہ تم کو پکڑ کر گناہ کراؤں، میں تو خالی وسوسہ ڈالوں، اتنی طاقت اللہ نے دی تھی، میں نے وسوسہ ڈالا، میں تم نے لبیک کہہ دیا، جو جی میں آیا کر لیا۔ اس لیے شیطان سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے جو خاص بندے ہیں اس پر تیرا کوئی بس چلنے والا نہیں ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اب بندے سمجھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ اللہ نے اتنی طاقت دے رکھی ہے تو شیطان سے بچنا بہت مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، میں بیٹھا ہوں تمہیں بچانے والا، تمہارا کام بنانے والا۔ تمہاری نیت ہونی چاہیے، تمہارا ارادہ ہونا چاہیے گناہ سے بچنے کا، باقی میں تم کو بچا لوں۔ اب بات تو مشرکین مکہ کی چل رہی تھی، بیچ میں شیطان کا واقعہ کیوں لایا گیا؟ اس کی 2-3 وجوہات مفسرین نے لکھی ہے۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس واقعے کو نقل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ مشرکین مکہ تمہاری مخالفت پر کھڑے ہوئے ہیں، اس سے ہمت مت ہارنا، مایوس مت ہونا۔ یہ حق کی مخالفت تو پہلے سے چلی آ رہی ہے، سب سے پہلے نبی جو دنیا میں آئے ان کا مقابلہ بھی شیطان نے کیا تھا، آدم علیہ السلام۔ جنت سے کس کی وجہ سے نکلنا پڑا آدم علیہ السلام سے؟ شیطان کی وجہ سے، اس کی بات مان لی اس وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے لاڈلے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مخالفت تو پہلے سے چلی آ رہی ہے، آپ ہمت مت ہارنا۔ دیکھو جو آدمی کام کرتا ہے جب مخالفت ہوتی ہے تو اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، دل میں درد ہوتا ہے، اس کو بھی حوصلہ افزائی کی ضرورت پڑتی ہے، تسلی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر اپنے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کی قسمتیں خراب ہیں، وہ ضدی ہے، حد درمی، وہ ماننے والا نہیں ہے، آپ اپنا کام کرتے ہیں۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو بتانا چاہتے ہیں، تسلی دینا چاہتے ہیں کہ مخالفتوں سے گھبرانا نہیں ہے، آپ کو پہاڑ بن کے کھڑا رہنا ہے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی۔ دوسری وجہ اس واقعے کو یہاں نقل کرنے کی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے قریش مکہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ شیطان بھی ہلاک ہوا تھا 2 گناہوں کی وجہ سے۔ کل جیسے ہم نے سنا تھا تکبر اور حسد، تمہارے اندر بھی یہی 2 بیماریاں ہیں، تکبر اور حسد۔ قریش کے اندر تکبر بہت تھا، ہم سردار، ہم کعبہ کے متولی، کعبہ کی سب انتظام ہمارے ہاتھ میں، اور ہم یہ یتیم عبد المطلب کا یتیم پوتا اس کی بات مان لیں، یہ بلال غلام، یہ سہیب پردیسی، ان کے ساتھ بیٹھنے والے ہم بنے، پھٹے پرانے کپڑے والوں کے ساتھ۔ ان کو تکبر رکاوٹ بنا حق بات قبول کرنے سے، اور متکبرین کو یہی ہوتا ہے کہ جب یہ حق بات ان کے سامنے آتی ہے ان کا تکبر ان کو جھکنے نہیں دیتا۔ اس لیے
اس کی سزا بھی اللہ رب العزت نے بڑی خطرناک رکھی ہے. جو آدمی تکبر کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوری انسانیت کے سامنے اس کو چیونٹی کی شکل میں پیدا کرے گا. چیونٹی جتنا جسم ہوگا اس کو، جو جتنا بڑا بننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا چھوٹا بنا دیں گے قیامت کے دن. اور آدم علیہ السلام سے قیامت تک آنے والی پبلک ہوگی، اس میں چیونٹیوں کی پھر کیا حالت ہوگی، برابر کچلے جائیں گے. جو جتنا بڑا بننا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل اٹھائیں گے. تو قریش سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، قریش مکہ سے، کہ شیطان 2 گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہوا اور وہ دونوں گناہ تمہارے اندر پائے جاتے ہیں. پھر جو نتیجہ شیطان کا ہوا تمہارا بھی وہی ہوگا، اس لیے سمجھ جاؤ نبی کی مخالفت کرنا چھوڑو. اس لیے واقعہ یہاں بیان ہے. تو ایک ان کے اندر تکبر، دوسرا حسد تھا ان کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو نبی بنا دیے، ان کا اتنا اعزاز و اکرام، سب لوگ ان کے ہاتھ نیچے آ رہے ہیں، بڑے بڑے دوسرے ملکوں کے سردار بھی آ رہے ہیں، بادشاہ کی طرف سے بھی حدود آ رہی ہیں، سب ان سے دیکھا نہیں جاتا تھا. حسد بڑی خطرناک بیماری، کچھ گفتگو کل ہماری ہو چکی اس کے اوپر. تو یہ 2 بیماریاں تمہارے اندر بھی ہے، اس کو سدھار دو، نہیں تو تمہارا انجام بھی ایسا ہی ہوگا جیسا کہ شیطان کا ہو، ہمیشہ کے لیے رسوا اور ذلیل ہو گئے. اور تیسری ایک وجہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو یہاں بیان کرنے کی یہ بتائی ہے کہ اللہ رب العزت یاد دلا رہے ہیں قریش مکہ کو کہ شیطان جب آسمان سے نیچے دھتکارا گیا، پھینکا گیا، اس وقت اس نے جو کہا تھا کہ میں انسانوں کو بہکاؤں گا، اپنے جال میں پھنسا لوں گا، یہ قریش مکہ دھیرے دھیرے اس کے جال میں پھنس گئے. یہ بتانے کے لیے کہ تم بظاہر چاہے کوئی بھی تمہارا اعتراض ہو کہ ہم جو انسانی مانتے وہ ہمیں نہیں دی جاتی اس لیے ہم مسلمان نہیں ہو رہے، بات ایسی نہیں تھی. نشانیاں تو انہوں نے دیکھ لی تھی اور اندر سے تو انہوں نے بھی مان لیا تھا، لیکن مسئلہ سرداری کا تھا، مسئلہ تکبر کا تھا، مسئلہ حسد کا تھا. یہ سب باتیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ شیطان کے جال میں پھنس گئے. یہ 3 وجوہات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کا واقعہ یہاں بیان فرمایا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ، تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. یہاں ایک الگ انداز میں اللہ تعالیٰ اپنی توحید بیان کرتے ہیں. ان لوگوں کے سامنے کشتی بڑی چیز تھی تو اللہ تعالیٰ نے کشتی کی مثال بیان. ہمارے سامنے ہوائی جہاز ہے اور ٹیکنالوجی ہے تو ہمارے لیے یہ سمجھ میں یہ سب کس کی دین ہے؟ اللہ رب العزت. کسی نے سوال کیا تھا کہ تم کہتے ہو قرآن میں ہر چیز موجود ہے، تو قرآن میں ہوائی جہاز ومان کا تذکرہ کہاں ہے بھائی؟ ملتا ہے آپ کو بائک کا تذکرہ ہو، 4 وہیل کا تذکرہ ہو؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ اتنی سی آیت میں اللہ نے بیان کر دیا، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. ہوائی جہاز کیا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس وقت بیان کیا کہ آگے ایسی ایسی چیزیں اللہ بیان کرے گا جس کو تم نہیں جانتے. اس میں یہ سب آ گئے. قریش مکہ ہوائی جہاز کو نہیں جانتے تھے، ہم بھی بہت ساری چیزیں جو ابھی آنے والی اس کو نہیں جانتے، ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں. اتنی سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی ایجادات کو بیان کر دیا. کوئی نئی بات نہیں ہے، جو بھی چیز آئے گی وہ اللہ نے پہلے سے طے کر لیا. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم نہیں جانتے لیکن اللہ کے وہاں پہلے سے مقرر. تو اللہ تعالیٰ اپنا احسان بتا رہے کہ مجھے پہچاننا ہو تو اس کو دھیان سے دیکھو کہ میں نے تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلائی. عجیب و غریب معاملہ ہے کہ آپ اتنا پتھر اٹھائیں اور پانی میں پھینکے تو وہ ڈوب جائے. اتنا وزن بھی پانی برداشت کر سکتا، لیکن اسی پانی کے اوپر لاکھوں ہزاروں ٹن وزن والی کشتیاں چلتی ہیں، وہ ڈوبتی نہیں. یہ کس کی قدرت کام کر رہی ہے؟ یہ کس کی کاریگری؟ اللہ رب العزت کی. اللہ تعالیٰ کرے کہ دیکھو میری قدرت اور مجھے پہچانو. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، یہ کشتیاں کیوں چلائی؟ تاکہ تم روزی حاصل کرو سمندر سے. 2 چیزیں تو اللہ نے دوسری جگہ بیان فرمائی کہ تاکہ تم سمندر سے گوشت نکالو، یعنی مچھلی نکالو، اور ہلیا موتی سمندر کی تہ میں ہوتے ہیں اس کو نکالو. مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں اس آیت کی ضمن میں لکھا ہے کہ اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ تجارت کے لیے سمندری سفر میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھی ہے.
تجارت کے واسطے سمندری سفر جو ہوتا ہے اس میں اللہ رب العزت نے بہت برکت رکھی ہے، کیونکہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں ذکر فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نمونہ یہاں دکھایا، انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ تمہارے اوپر مہربان. تبھی تو یہ سارا سسٹم آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. اور جب سمندر میں تم پر کوئی آفت آتی ہے تو تم ان معبودوں کو بھول جاتے ہو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے. چھوٹے چھوٹے معبود بنا رکھے تھے مشرکین نے، 360 تو کعبے کے اندر رکھے تھے، بارش کا الگ، بیماری سے شفا دینے والا الگ. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا حال یہ ہے کہ جب تم کشتی میں سفر کرتے ہو اور پھر موجیں آتی ہیں اور کشتی ہچکولے لینے لگتی ہے، یا ہوا آتی ہے طوفان والی اور کشتی پھر داواں دور ہونے لگتی ہے اور تمہیں جان کا خطرہ ہونے لگتا ہے، اس وقت وہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے معبودوں کی طرف تمہارا دھیان جاتا نہیں ہے. اس وقت تو تمہاری نگاہیں کہاں اٹھتی ہے؟ اے اوپر والے بچا لے. پھر یہ الفاظ آ جاتے اے اوپر والے بچا لے. پھر کوئی دوسرا بھگوان یا کوئی مورتی ان کو یاد نہیں آتی. یہ حقیقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. تو اس وقت یعنی تم بھی اس وقت عملی طور پر میرے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہو. تم بھی اس وقت مانتے ہو کہ میں ہی معبود ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں. اس وقت سب بھول جاتے ہیں. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ. اس وقت میں تو اللہ سے گر گرا کر دعا کرتے ہیں کہ اگر تو نے صحیح سلامت کنارے پر پہنچا دیا تو میں شرک نہیں کروں گا. لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ تم کو خشکی کی طرف بچا کر لاتا ہے تو تم دوبارہ پھر جاتے ہو. جیسے کشتی پہنچی کسی طرح صحیح سلامت اور گھر پہنچے تو چلو فلاں مندر میں یا فلاں درگاہ پر 101 روپے چڑھانے پڑیں گے، جان بچ گئے. تو جان درگاہ والے بابا نے نہیں بچائے. آپ کو صحیح سلامت گھر آنے کے بعد مسجد میں آنا چاہیے تھا. جان اللہ نے بچائی. انسان بہت خود غرض ہوتا ہے، جب پریشانی آتی ہے تو بہت اخلاص سے اللہ کو پکارتا ہے. لیکن جب حالات ہٹ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پوزیشن اچھی کر دیتا ہے تو پھر نمازیں بھی نہیں، مسجد بھی نہیں، دین کیا، اسلام کیا، پابندیاں کیا، بس اپنی دنیا میں مست ہو جاتا ہے جیسے اس کو کبھی اللہ کی ضرورت پڑی ہی نہیں اور آگے پڑے گی ہی نہیں. پھر کوئی بیماری میں مبتلا ہو گیا تو پھر اللہ 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 اللہ. پھر اگر گاڑی بنگلہ سب آ گیا تو پھر گیا یہاں سے کنیکشن کٹ. یہ خود غرضی اللہ رب العزت بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو صحابی، وہ بھی پہلے ایمان نہیں لائے. ان کو بھی کشتی کے سفر میں ایمان نصیب ہوا. سمندر کیا ہوا کہ جب مکہ فتح ہوا تو یہ مکہ سے بھاگے تھے حبشہ کی طرف جان بچا کر. بہت سارے بھاگے تھے، یہ بھی بھاگے. حبشہ جانے کے لیے کشتی میں بیٹھے، کشتی چلی، بیچ سمندر میں پہنچے اور پھر وہی موجیں آئی یا پھر طوفان آیا، طوفانی ہوا آئی. اس وقت انہوں نے لوگوں کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے سنا. کیا سنا؟ کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس مصیبت سے تو اوپر والا ہی بچا سکتا ہے، اللہ ہی بچا سکتا ہے. یا یوں کہہ رہے تھے کہ اس سے تو وہی بچا سکتا ہے جس کی طرف محمد دعوت دے رہے ہیں، جس رب کے بارے میں وہی رب بچا سکتے ہیں. انہوں نے بات سنی، انہوں نے اپنے دل کے اندر اللہ رب العزت سے وعدہ کیا کہ اگر یہی بات ہے کہ آپ ہی بچا سکتے ہیں تو آپ کا میرے اوپر یہ وعدہ رہے گا کہ آپ اگر صحیح سلامت کنارے پر پہنچا دیں گے میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو جاؤں. وہاں ان کے سامنے توحید کھل گئے، حالات کھل گئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا. کتنا مضبوط ایمان پھر ان کا بنا ہوگا. پھر انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، ہمیں تو فری میں ملا ہے ایمان. ان کی تو جان پہ آ گئی تھی. پھر جیسے ہی کنارے پر پہنچے واپس حضور کی خدمت میں آئے اور مسلمان ہو گئے اور وقت کے بڑے صحابی بن گئے. تو ہماری زندگی میں بھی ہمارے آس پاس اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہوتی ہیں، ہم دھیان نہیں. ہمارا پوزیشن کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے، اتنی فکروں میں ہم ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں. بہت بھاگ دوڑ بھاگ دوڑ بھاگ دوڑ. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے.
آج کا سبق یہیں تک ہے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی شکایت ہے کہ بڑا ناشکرا ہے. جب پریشانی آتی ہے تو میرے پاس آتا ہے, میری طرف آتا ہے, بہت روتا دھوتا ہے, اور جب حالات اچھے ہو جاتے ہیں. ہوتی ہیں ایسی مثالیں. بھائی یہاں کچھ نکل آیا خون سے, ایک آدھ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ کینسر ہو سکتا ہے, اب اس کی نیند اڑ گئی, کھانا پینا حرام, اب روئے گا, دھوئے گا, دعائیں کرے گا, کروائے گا سب. پھر رپورٹ کے لیے بھیجیں گے, بھائی پونا سے رپورٹ آیا کہ نارمل ہے, بس نارمل ہے. پھر اللہ کو بولے گا تو بھی کون ہو, کھلی ناشکری تو شیطان کا کام. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی ایسی ناشکریوں سے حفاظت کریں. بہرحال ہم تو اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ نے ایمان نصیب کیا, اور تھوڑی فکریں اللہ تعالیٰ نے دین کی ہمیں عطا فرمائی. رمضان کے مہینے میں اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ایمان والی زندگی اور ایمان والی قابل رشک موت نصیب فرمائے.